بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو دیکھیں پہلے۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک ایسی محفل میں لے چلتا ہوں جس کو انعقاد کے لیے مسجد نبوی کا ماحول میسر آتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام حجرہ انور میں تشریف فرما تھے اور صحابہ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے۔ آپ حجرے سے نکلے اور اس مجلس میں خود تشریف لے گئے۔ ہم تو عرض کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن وہاں عملاً چراغاں ہو گیا۔ اللہ کے محبوب خود تشریف لے گئے ان کے گھر میں، ان کی مجلس میں، اس محفل نور میں۔ صحابہ مجلس برپا کیے تھے تو فرمایا ما اجلسکم، صحابہ یہ مجلس کاہے کی ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے، یہ جلسہ کاہے کا ہے، ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ تو ان کا جواب سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ اس شکرانے میں مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں تو آپ برجستہ کہیں گے کہ جناب حضور علیہ السلام کا ذکر سننے آئے ہیں۔ پتہ چلا آپ آ رہے ہیں تو ہم کشاں کشاں چلے آئے کہ ان کی زبان سے کوئی باتیں سنیں گے، بات ختم ہو گئی۔ پوچھا کیوں آئے ہو، کیوں بیٹھے ہو، مجلس کاہے کی ہے؟ تو کہا آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ہوا اور آپ کی وساطت سے جو ہدایت دین ملی اس پر شکرانے کی مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ تو بظاہر تو مضمون یہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن فرمایا صحابہ کیا تم قسم دے سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے تم جمع ہو اور اسی مقصد کے لیے تمہارا یہ جلسہ انعقاد پذیر ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور، ہمارا اسی مقصد کے لیے جلسہ انعقاد پذیر ہے اور اس پر ہم قسم دے سکتے ہیں۔ حضور نے ان سے قسم مانگی تو آپ کو انہوں نے باقاعدہ حلف دیا۔ جب وہ حلف دے چکے تو ان کی آنکھوں میں حیرت تھی اور وہ حیران تھے کہ ایسے امور میں عمومی طور پہ قسم لینے کا رواج نہیں، جب کہہ دیا جاتا ہے تو بس کافی ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ہم سے قسم لی ہے تو کوئی حکمت ہوگی، وہ حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ تو آقا کریم نے ان کی آنکھوں میں پھیلے ہوئے سوالات کو دیکھا اور فرمایا میں تم سے ابھی ابھی جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھ کے مجلس برپا کیے ہوئے تھے اور میں حجرے میں تھا۔ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے آ کے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ عمل یہ تھا کہ حضور کے آنے پر صحابہ مل بیٹھ کے شکرانے کی محفل منعقد کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس قبول کر لی جائے، یہ اجتماع بارگاہ الہی میں مستجاب ہو، آپ کا آنا قبول اور منظور فرما لیا جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں میرے محبوب کو اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، لیکن یہ کتنے قدردان لوگ ہیں کہ آج بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کی بات ہے تو یہ ایک مجلس سے حق ادا نہیں ہوگا، ہم ساری زندگیاں بھی ان کے نام لگا دیں تو پھر بھی حق ادا نہ ہو۔ اس لیے ہمیں زندگی کا سارا نور و سرور اور روشنی اور شعور اسی چوکھٹ سے نصیب ہوا ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو آج بھی ہم در بدری کی خاک چھان رہے ہوتے، ہماری پیشانیاں بتوں کے چرنوں میں سجدہ ریز ہوتی، ہم بھی مٹی کے مادوؤں اور پتھر کے اصنام اور لکڑی کے اوثان کے آگے اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہوتے، آج بھی ہم بے جان مجسموں کے آگے ہاتھ جوڑ کے ان سے اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہوتے۔ تو اللہ نے ہمیں جو شعور دیا، اپنی چوکھٹ تک رسائی دی، اس کا ذریعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ اس لیے آپ کے ذریعے سے جو ہمیں شعور اور ہمیں علم اور نور اور ہمیں اجالا اور روشنیاں نصیب ہوئیں تو اس پر ساری زندگی ہم شکر گزار رہیں، اور ہمیں رہنا بھی چاہیے، لیکن حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ دوسری بات، انسانیت ذلیل ہو رہی تھی۔ اللہ کے محبوب صرف مسلمانوں کے لیے محسن نہیں ہیں، حضور محسن انسانیت ہیں۔ صرف اہل ایمان کے کندھوں پر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بوجھ نہیں، پوری کائنات بنی نوع انسان حضور کی مرہون منت ہے، پوری انسانیت مقروض ہے آمنہ کے لال کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ اگر وہ نہ آتے تو انسانیت کا بھٹکا اور بہکا ہوا قافلہ آج کس گڑھے میں گرا ہوتا؟ مجھے بتائیے کہ اپنے ہاتھ سے باپ بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے اور وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، آنکھوں میں آنسو لیے ننھے ہاتھ جوڑ کر کے اپنے باپ سے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے، لیکن باپ اس کے اوپر مٹی ڈالے جا رہا ہے، اس کے آنسوؤں سمیت، اس کے جڑے ہوئے ننھے ہاتھوں سمیت اسے ریت میں دبا دیا جاتا ہے، اس کی سسکیاں دب جاتی ہیں، اس کے آنسو جذب ہو جاتے ہیں اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھ اس ریت میں دب جاتے ہیں، وہ چیختی چلاتی رہ جاتی ہے۔ ظالم اور سفاک باپ
اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر کے فخر کرتا ہے کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی، اور وہ معاشرہ بھی اس ظالم سنگ دل سفاک باپ کو داد دیتا ہے۔ مجھے بتائیے یہ انسانیت ہے؟ اسلام تو بہت عالی وقار اقدار کا حامل ہے۔ اسلام تو صالح اور پاکیزہ احوال اور اقوال اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ انسانیت یوں سسک رہی تھی کہ حقیقی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتا ہے، اور معاشرہ کتنا بے حس تھا، وہ سماج کتنا ظالمانہ تھا کہ وہ اس کو داد دیتا ہے۔ اور جس دور میں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، معاشرہ بھی داد دے رہا ہے، اس زمانے میں میرے حضور بولتے ہیں، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کو عموماً کلمہ تحسین اور کلمہ محبت کے طور پہ دیکھا اور سمجھا جاتا ہے، لیکن جس دور میں جہاں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا گیا تو یہ اس ظالمانہ سماج کے خلاف اعلان جہاد ہے کہ تم تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور سیدہ پاک جب حضور علیہ السلام سے ملنے آتی ہیں تو آقا کریم اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، فاجلسہا فی مجلسہ، اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں، دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں عزت کے کس مرتبے پہ فائز المرام ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیے اگر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا راستہ میرے حضور علیہ السلام نہ روکتے تو آج کیا حالات ہوتے؟ جبکہ اب حالات یہ ہیں کہ میں نے بوڑھے باپ کو پتھر کوٹتے ہوئے دیکھا ہے، پردیس کی خاک چھانتے ہوئے دیکھا ہے، بڑھاپے کے اندر مزدوریاں کرتے ہوئے دیکھا ہے، چھابڑی لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ صاحب بوڑھے ہو گئے ہو، اب کام چھوڑ دو، وہ کہتا ہے کہ میری ابھی بیٹیاں رہتی ہیں جن کی میں نے ابھی شادی کرنی ہے، ان کے ہاتھ پیلے کرنے۔ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، لیکن یہ باپ مزدوریاں کر کر کے اذیتیں سہ سہ کے اپنی بیٹی کی شادی کے انتظام کر رہا ہے۔ یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا، کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ تو بھائی کے دل میں اور باپ کے سینے میں بیٹی کا پیار اور بہن کی محبت کس نے ڈالی؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ یہ خواتین جب ہاتھ میں پلے کارڈ لیے احتجاج کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ بھی دیکھتے ہیں آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور پاکستان کے بڑے شہروں میں مادر پدر آزاد یہ صنفی آوارگی میں مبتلا خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے اور ان کے اوپر لکھے ہوئے جملے اسلام کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں، مشرقی روایات کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ پردہ ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے اور یہ اس کو قید خانہ سمجھتی ہیں اور آزادی مانگتی پھر رہی ہوتی ہیں، آزادانہ گھومتے ہوئے آزادی مانگ رہی۔ اور آزادی کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا گزشتہ سال کہ تم آزادی مانگتی سڑکوں پہ پھر رہی ہو، تمہیں تو گھر کی دہلیز پہ بیٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنا چاہیے تھا۔ دنیا تو تمہیں جینے کا حق بھی نہیں دیتی تھی، تمہیں زندگی کی بھیک ملی ہے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملی۔ تمہیں زندگی کا سارا نور اور سارا اجالا اسی دہلیز سے ملا ہے۔ دنیا کے دانشور تو عورت کو از قبیل جنس انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ہم شکل ضرور ہے انسان کی، انسان نہیں ہے۔ انسان کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان کے بچوں کی تربیت کرتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، بولتی انسانوں کی طرح ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ کسی نے پاؤں کا جوتا کہا، کسی نے کچھ بولا۔ اور مذہبی جغادری اور رہنما کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے عورت بدی کا سر چشمہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے خدا کا قرب نہیں ملے گا۔ اگر قربت الہی چاہتے ہو تو عورت کو ترک کرنا ہوگا، گھر سے نکالنا ہوگا، یا آپ کوہ غار میں چلے جائیں۔ عورت کی موجودگی میں عورت کے ہوتے ہوئے خدا کا قرب نہیں مل سکتا۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا مجھے عائشہ کے بستر میں وہی اترتی ہے۔ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ عورت بدی کا سر چشمہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے خدا کا قرب نہیں ملتا، فرمایا مجھے بستر عائشہ میں وہی اترتی ہے۔ یہ تھا وہ انقلاب، یہ تھی وہ زندگی۔ اللہ اکبر۔ سوتیلی ماں تو ترکے میں بٹتی تھی، یہ تو تاریخ کے اوراق میں بڑا واضح اور جلی حروف میں لکھا ہے، لیکن تاریخ کے ریکارڈ پہ یہ بھی موجود ہے کہ 3 حقیقی بھائیوں نے اپنی ماں کو 900 درہم کے اندر فروخت کیا ہے، اور آپس میں 300 درہم بانٹے ہیں، اپنی ماں کو منڈی میں جا کے بیچ آئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے جب یزدگر دوم اپنی سکی ہمشیرہ سے شادی رچائے ہوئے ہو، باپ بیٹیوں کو ذبح کر رہے ہوں، بیوی بدی کا سر چشمہ ہو، اور ماں عکاس کے میلے میں بک رہی ہو، وہ کون ہے جس نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ لیا؟ وہ کون ہے جس نے کہا ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ ماں باپ تیری جنت ہیں، یہی تیری دوزخ ہے، اگر خدمت کرے گا تو جنتی ہوگا، اگر ان کو ناراض کر لیا، ان کو اذیت پہنچائی تو دوستی ہو جائے گا۔ یہ کس نے بتایا؟ ماں باپ کے لیے سینے میں پیار محبت اولاد کے دل میں کس نے رکھا؟ آج بدبخت لوگ تو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، لیکن آج کتنے سعادت مند بیٹے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے یوں ادب سے کھڑے ہیں، بالخصوص دیندار لوگ۔